الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز با جماعت کی اہمیت، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اہمیت اور فضیلت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 43 نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سلف صالحین اور مفسرین کا کہنا ہے یہ آیت نماز با جماعت کے متعلق ہے۔ با جماعت نماز ادا کرنا ہر اس شخص پر واجب ہے جو قادر ہو اور اذان کی آواز سنتا ہو، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص اذان سنے اور مسجد میں نہ آئے تو اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی الا کہ کوئی عذر ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس عذر سے مراد خوف یا بیماری ہو جس کی وجہ سے وہ مسجد میں نہ آ سکے، ورنہ جو کوئی اذان سنے اور مسجد میں نماز کے لیے نہ آئے اور اس کی نماز نہیں ہوتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک نبینہ آدمی حاضر ہوا۔ محترم ناظرین، آپ اس سے اندازہ لگائیں جماعت کی اہمیت کا، اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں ایک نبینہ آدمی ہوں اور مجھے مسجد تک لے جانے والا کوئی شخص نہیں ہے، تو کیا آپ مجھے گھر میں نماز ادا کرنے کی رخصت دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا جی ہاں ضرور سنتا ہوں۔ پس خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر اللہ کے داعی کی آواز پر لبیک کہو، یعنی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے ضرور جاؤ۔ کتنی بڑی محترم ناظرین اہمیت ہے، فضیلت ہے نماز کی۔ یہاں محترم ناظرین آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ اس میں کوئی بھی کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں اور یورپی ممالک میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، تاکہ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہے۔ یقین کریں جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا تو اللہ اس کو دنیا میں بھی کئی سو گنا بڑھا کر واپس کر دیتا ہے اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے، اور جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ اس لیے اپنے مال سے اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کریں، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور موقع نہ ملے۔ اپنی آسانی کے لیے اپنی ایک ترتیب بنا لیں، اپنے مہینے کی سیلری میں سے یا کاروبار میں سے
5% یا 10% نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں، اور جو آپ اللہ کے راستے پہ خرچ کریں گے وہ آپ کو باقی بچا ہوا ملے گا، جو دنیا پہ خرچ کریں گے وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو نیچے ویڈیو میں میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بعض روایت کے الفاظ ہیں، میں تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح کتاب الصلاۃ میں باب قائم کیا ہے، باب نماز باجماعت پڑھنا فرض ہے، اور اس کے بعد بطور تمہید امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کیا ہے کہ اگر کسی شخص کی ماں اس کی محبت کی بنا پر عشاء کی نماز باجماعت کے لیے مسجد میں جانے سے روک دے تو اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ ماں کی بات نہ مانے اور مسجد میں جا کے باجماعت نماز ادا کرے۔ اور پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کردہ روایت ذکر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ارادہ کیا کہ میں یہ حکم دوں کہ نماز کی جماعت کھڑی کی جائے، پھر میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کرے، پھر میں چند لوگوں کو لے کر جن کے ساتھ لکڑیوں کا بنڈل ہو اس سے لوگوں کے پاس جاؤں جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے، پھر میں انہیں ان کے گھروں سمیت آگ لگا کر خاکستر کر دوں۔ تو محترم ناظرین، کتنی بڑی وعید ہے کہ جو باجماعت نماز ادا نہیں کرتے اور ان کے لیے جو گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ مولانا داؤد راز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا جس قدر ضروری معلوم ہوتا ہے، وہ الفاظ سے ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تارکین جماعت کے لیے، یعنی جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے، ان کے گھروں کو آگ لگانے تک کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ تو محترم ناظرین، کتنی بڑی وعید ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، اور جو لوگ نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ تو اللہ ہم سب کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے توبہ کریں جو آج تک گزر چکی، آئندہ سے ہمیشہ باجماعت مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا۔ اور اکیلے نماز پڑھنے کا آپ کو ایک نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور جب مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کریں گے تو آپ کو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس کی مثال محترم ناظرین میں یوں دوں گا کہ اگر کوئی شخص آپ کو کہے کہ میں 1000 روپے یا 1000 درہم پر آپ کو ملازم رکھتا ہوں، تو دوسرا کہے کہ میں 27,000 درہم یا 27,000 روپے پر ملازمت رکھوں آپ کو، تو آپ کس کی ملازمت کرو گے؟ 1000 والے کی یا 27,000 والے کی؟ لازم آپ 27,000 والے کی ملازمت کریں گے، کیونکہ وہ آپ کو زیادہ پے کر رہا ہے، وہ آپ کو زیادہ نفع دے رہا ہے، وہ آپ کو آپ کی مزدوری کی زیادہ قیمت دے رہا ہے۔ تو اس لیے جب آپ اکیلے نماز پڑھیں گے تو آپ کو ایک نماز کا ثواب ملے گا، اور جب آپ باجماعت مسجد میں جا کر نماز ادا کریں گے تو آپ کو 27 گنا زیادہ ثواب ملے گا اکیلے نماز پڑھنے کی بنسبت۔ اس لیے توبہ کریں آج سے، جو بھی گھر میں نماز پڑھتے ہیں، اللہ ہم سب کو جو ہے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ارادہ کریں گے تو اللہ مدد کرے گا۔
اس لیے جن علماء نے نماز کو جماعت کے ساتھ فرض قرار دیا ہے، یہ حدیث ان کی اہم دلیل ہے۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث سے ان لوگوں نے دلیل پکڑی ہے کہ جو نماز باجماعت کو واجب قرار دیتے ہیں، اگر یہ محض سنت ہوتی تو اس کے چھوڑنے والے کو آگ میں جلانے کی دھمکی نہیں دی جاتی۔ یہ باجماعت نماز پڑھنا فرض ہے، واجب ہے۔ کبھی بھی اپنے گھر میں اکیلے جو ہے نماز پڑھنے سے گریز کریں، اور جب ایک نماز کا آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ایک نماز کا ثواب ملے گا، اور مسجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو بندے کو کام وہ ہمیشہ کرنا چاہیے جس میں زیادہ نفع ہو۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ کوئی اگر 1000 روپے پر آپ کو مزدوری پہ رکھتا ہے، آپ وہ نہیں کریں گے، جبکہ دوسرا بندہ وہی کام کا آپ کو 27,000 دے رہا ہے تو آپ لازم اس کے پاس جائیں گے، جو زیادہ فائدہ دے رہا ہے، جو زیادہ نفع دے رہا ہے۔ اس لیے اسی طرح نماز بھی جب اکیلے گھر میں پڑھتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے، جیسے کہ ادھر یعنی کتنی وعید ہیں کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، اور دوسری وعید ہے کہ میرا دل کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے گھروں کو میں آگ لگا کے خاکستر کر دوں جو کہ مسجد میں نہیں آتے نماز پڑھنے کے لیے، گھر میں نماز ادا کرتے ہیں۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ نماز باجماعت پڑھنے کا فائدہ کتنا ہے۔ مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کیا کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔